اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. السلام علیکم. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین. السلام علیکم. وهو خیر معین. آغا نائینی نے جو اطلاق کی بات کہی اور اس اطلاق کے بعد کہ اقیم الصلاۃ مطلق ہے، چاہے حالت غفلت میں نماز پڑھے چاہے حالت ذکران میں نماز پڑھے، دونوں صورتوں میں 10 جزئی سورے کے ساتھ نماز چاہیے. جب مطلقاً 10 جزئی نماز چاہیے تو اب غفلت سے سورج چھوٹ گیا ہے، نسیان سے سورج چھوٹ گیا ہے، تو اس کو دوبارہ انجام دینا چاہیے. اشتغال یقینی، برات یقینی چاہتا ہے. یہاں پر سوال پہلی بات تو آغائے نائینی سے ہم یہ کہتے ہیں جو کل کے درس میں آئی تھی کہ اطلاق سے ہماری اس وقت گفتگو نہیں ہے، وہ دلیل اجتہادی ہے، اس کو درمیان میں نہ لائیں. ہم تو صرف اقیم الصلاۃ کو دیکھتے اور انسان نے غفلت سے سورج چھوڑ دیا ہے، تو اب اصل کون سا جاری ہوگا اس پر بحث چل رہی ہے. اطلاق ہمارا مورد بحث ہی نہیں، مورد نزاع سے ہی خارج ہے اصلا، یعنی ہماری بحث میں اطلاق شامل ہی نہیں ہے. دلیل اجتہادی کی تو بات ہی نہیں کر رہے، اس سے عملیہ کی بات کر رہے ہیں. پہلا اشکال تو آغا نائینی پر یہ کہ اطلاق کو درمیان میں کیوں لے کر آئے، اس سے تو ہماری بحث ہی نہیں ہے. ہم تو صرف اقیم الصلاۃ کو دیکھ رہے ہیں اور غفلت سے سورج چھوٹ گیا ہے، اس پر بحث ہو رہی ہے. کیا اب اصالت البراءت جاری ہوگی یا اصالت الاشتغال جاری ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اصالت اشتغال یعنی احتیاط کریں گے یا اصل براءت جاری کریں گے سورے کی نسبت؟ یہ بحث چل رہی ہے ہمارے اطلاق سے تو ابھی کوئی سروکار ہی نہیں ہے. ہم اس دلیل اجتہادی سے تو بات ہی نہیں کر رہے جس وقت. پہلا اشکال تو آغا نائینی پر یہ تھا کہ آپ نے اطلاق کو درمیان میں کیوں پیش کیا ہے. ثانیاً اگر اطلاق آ گیا ہے تو پھر اصالت الاشتغال کو لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ اطلاق دلیل امارہ ہے اور اصالت الاشتغال اصل عملی ہے. اصل امارہ کی موجودگی میں کبھی دلیل اصل عملی والی جاری نہیں ہوا کرتی ہے. وہ حاکم ہے، امارہ حاکم ہے اصل کے اوپر. امارہ اسی لیے کہا ہے الاصل دلیل حیث لا دلیل لہ. یہ جو جملہ مشہور ہے کہ اصل عملی دلیل بنتی ہے اس وقت کہ کوئی ہمارے پاس قرآن اور سنت سے دلیل موجود نہ ہو تو اصل کو جاری کر دے. ابھی تو ہمارے پاس ہمارا دلیل اطلاق موجود ہے، تو پھر جو ہے اصل اشتغال جاری کرنے کی کیا ضرورت ہے یا اصل برات جاری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اطلاق سے تمسک کریں. تو دوسری بات جو ہے ہمیں آغا نائینی سے یہ کرنا ہے کہ اگر آپ نے اطلاق جاری کر ہی دیا ہے تو پھر اصالت اور اشتغال کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اصل عملی ہے، یہ ہمارا ہے. ہمارا ہمیشہ اصل عملی پر مقدم ہوا کرتا ہے. سمجھ گئے؟ بس اصالت الاشتغال پھر جاری نہیں ہوگا. آپ کو یا تو اطلاق کو پیش کرنا چاہیے یا اصالت الاشتغال کو پیش کرنا. دونوں کو آپ نے پیش کر دیا
اس دلیل کے اندر آپ نے جو پیش کیا ہے، دونوں کو کیوں پیش کیا؟ اولا ہمارا اشکال یہ تھا اطلاق سے ہمارا سروکار نہیں ہے. ثانیاً اگر اطلاق پیش کیا ہے تو اصالت الاشتغال کیوں لے کر آگے درمیان میں؟ اصالت الاشتغال جو ہے وہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب امارہ والی کوئی دلیل نہ ہو. اطلاق خود امارہ کی دلیل ہے. امارہ والی دلیل کی موجودگی میں اصل جاری نہیں ہوا کرتا. تو آپ نے امارہ والی دلیل کی موجود اطلاق میں اصالت الاشتغال والی اصل عملی کیوں پیش کیے؟ یعنی یہ دوسرا اشکال تھا آقای نعینی پر. بس آقای نعینی اس سے ہم ایک تو یہ کہہ رہے تھے کہ آقا جان ہماری بحث خالی اصل عملی سے ہے کہ اقیم الصلاۃ سوال غفلت سے سورہ چھوڑ دینے کی صورت میں کون سا اصل جاری ہوگا؟ اصالت البراءت جاری ہوگا، اصل اشتغال جاری ہوگا؟ آپ نے اطلاق کو کیوں پیش کیا؟ وہ تو ہمارا ہے نہیں. اور اگر ہمارا کو اطلاق کو پیش ہی کیا ہے تو پھر اصالت اشتغال کو کیوں پیش کیا ہے؟ ہمارا کی موجودگی میں اصل جاری نہیں ہوا کرتا ہے. یہ دو اشکال جو ہے آقا نعینی پر کرنے کے بعد ایک تیسرا اشکال بھی آقا نعینی پر انجام دے رہے ہیں. تیسرا اشکال یہ ہے آقا نعینی پر، توجہ رکھیے گا، کہ اگر کوئی غفلت سے سورہ چھوڑ دے تو معاف ہے، کیونکہ اس سورے کی نسبت اصل برات جاری ہوگی. یہ شروع میں بیان آقا نعینی کا تھا کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا. تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ اگر بالفر اصل براعت نہ ہوتی اور غفلت کے ساتھ سورہ کوئی چھوڑ دیتا تو کیا غافل کو سورے پر کسی طرح مجبور کیا جا سکتا ہے؟ وہ تو اصل براعت نہ بھی ہوتے چھوٹتا ہے نا، اس کو وہ غافل تو متوجہ ہی نہیں ہے نا. تو اصل براعت کی ضرورت کیا ہے نا؟ پھر اس کو تو ہم مجبور کر ہی نہیں سکتے ہیں کیونکہ وہ غافل ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا کچھ. اس کو کیسے کہیں گے کہ بھئی آپ نے سورہ کیوں چھوڑ دیا ہے؟ سمجھ کرو. تو اصل براعت کی ضرورت کیا ہے نا؟ پھر غافل شخص تو غفلت کی حالت میں اس سورے کو چھوڑے گا یا نہیں، چاہے اصل براعت جاری کرے یا نہ کرے یا نہیں. اس کے پاس توجہ ہی نہیں ہے تو سورے کو کیسے انجام دے گا؟ آپ کتنا بھی خطاب کرے کہ بھئی سورہ انجام دو یا سورہ انجام نہ دو، دونوں خطاب نہیں کر سکتے اس سے. وہ تو بالآخرت سورہ چھوڑ کے ہی جائے گا. آپ نے کہا غفلت کی حالت میں سورے کے اندر اصل براعت جاری کریں گے. بھئی اصل براعت جاری نہ بھی کریں تو سورہ چھوڑ کے ہی رہے گا، اس کی تو توجہ ہی نہیں ہے نا کہیں. تو آپ پر تیسرا اشکال یہ ہے. دو اشکال تو پہلے اطلاق کے سلسلے میں گزر گئے. تیسرا اشکال یہ کہ حالت غفلت میں آپ اصل براعت کو جاری کر رہے ہیں. اس کا کیا معنی ہے؟ کیا مقصود ہے اس کا؟ اگر اصل براعت دنیا میں نہ ہوتی تو پھر بھی کیا نقش بنتا تھا اس وقت کہ جو نسیان کی حالت میں سورے کو چھوڑ رہا ہے، حالت غفلت میں مکلف جب مامور بہ 10 جزئی سے غافل ہے، اس
سورے کو انجام نہ دینے پر مجبور ہے، قادر ہی نہیں ہے کہ سورے کو انجام دے. تو ایسی صورت میں اصالت البراءت جاری کر کے سورے کو حذف کریں. غافل آدمی کو سورہ انجام دینے کی قدرت ہی نہیں ہے، اس لیے حالت غفلت میں جب قادر نہیں ہے تو اس کو توجہ دلانا بھی ممکن نہیں ہے اور اس سے سورہ حاصل کرنا بھی ممکن نہیں ہے. بس اس لیے اگر اصل برات نہ بھی ہوتی تو پھر بھی اس سورے پر کسی طرح قادر نہیں تھا، اور جب قادر نہیں تھا تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کا اصل براءت جاری کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ تیسرا اشکال تھا جو آغا نائینی پر وارد کیا گیا ہے. 3 اشکال وارد کیے آج کی گفتگو میں. اطلاق پر 2 اشکال وارد کیے اور تیسرا اشکال اصل براءت پر کہ جو غافل آدمی جس کی توجہ ہی نہیں ہے، اصل براءت نہ بھی ہوتا تو اس کو تو بہرحال سورہ چھوڑنا ہی چھوڑنا تھا. وہ سورہ کی طرف متوجہ ہی نہیں، معقول ہی نہیں ہے، تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ اس سے جو ہم کوئی خطاب کر کے سورہ چاہیں یا سورہ نہ چاہیں، کسی بھی طریقے سے اس جزئیت سورہ کو ہم نہ طلب کر سکتے نہ انکار کر سکتے، اس کو خطاب ہی نہیں کر سکتے ہیں. چنانچہ جب ایسی صورتحال ہے، بعض اس کے کہ رفع غفلت ہو جائے اور اس کو یاد آ جائے کہ میں نے نماز میں سورے کے بغیر نماز پڑھی ہے، تو اب ہماری بحث ہے کہ آیا قاعدے اشتغال جاری کریں گے، یعنی سورے والی نماز دوبارہ پڑھنا ہے، یا قاعدے براءت و اصل براءت جاری کریں گے اس بنیاد پر کہ سورہ غفلت کی حالت میں چھوٹ گیا، اب سورے والی نماز چاہیے یا نہیں، اصل براءت جاری کریں گے شک در تکلیف کی وجہ سے. یہ ہے وہ مورد بحث گفتگو. اس لیے اول تو اطلاق کی ضرورت نہیں، اور اطلاق لائیں تو قاعدہ اشتغال کی ضرورت نہیں. دوسرا یہ کہ اصل براءت کی بھی ضرورت نہیں. غفلت کی حالت میں اصل براءت انسان کیسے جاری کرے گا؟ اصل براءت میں سورہ چھوڑنے پر مجبور ہے، اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ جو ہے تم سورہ چھوڑ دو، نہیں کہہ ہی نہیں سکتے اس کو. بس اس لیے آئینی پر بالآخرہ 3 اشکالات وارد ہوئے ہیں. صلی اللہ علیہ وآلہ